نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ اس وقت پوری دنیا ایک وبائی مرض کا شکار ہے جس کو کرونا وائرس کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اس پر ہر کسی نے اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی دانش کے مطابق حصہ لیا ہے قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ اطباء اور حکاماء نے طبی اور حکیمانہ نصیحتیں اور احتیاطیں بتائیں، علماء کرام نے شرعی رخصتیں اور احتیاطیں بتائیں تاکہ یہ امت اس وائرس سے محفوظ ہو جائے، اور بڑے بڑے وہ لوگ بھی جو عام حالات میں اللہ رب العالمین کو پکارتے نہیں ہیں، وہ بھی زمینی خداؤں سے تنگ آ کر اور مایوس ہو کر عرش والے رب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں شریعت نے ہماری بہت رہنمائی کی، جس پر ہم پہلے بھی کچھ شرعی احتیاطیں اور تدابیر امت کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ تو آج ایک خاص مسئلے پر گفتگو کے لیے دوستوں نے کہا ہے۔ کچھ ہمارے دوست احباب وباؤں کے دفعیے کے لیے راتوں کو چھتوں کے اوپر چڑھ کر اذانوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں۔ اللہ نے ہمارا دین مکمل کیا ہے جس میں ہر طرح کی رہنمائی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے۔ تو ان آفات اور بلیات میں اور مختلف قسم کی تکلیفوں میں اور وائرس میں پھنستے ہوئے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم پر جب اللہ کی طرف سے عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو ساری قوم اس عذاب کے آثار کو دیکھ کر ایمان لے آئی، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کر انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ معافی پیش کی، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانھا الا قوم یونس۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جو ایمان لا کر اسے نفع پایا ہو، کما آمنو، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کشفنا عنہ عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں یہ رسوائی والا عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت تک ہم نے ان کو فائدہ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ عذاب اور مصیبتوں کے آثار دیکھ کر بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر قوم یونس ایمان لے آئی تو اللہ رب العالمین نے ان سے رسوا کن عذاب دور کر دیا۔ تو ہم اہل اسلام اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی درستگی کریں، تو ایمان کی درستگی کے ساتھ اللہ وبائیں دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ہی فرمایا، مستدرک حاکم میں ارشاد گرامی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا کی دولتیں اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن لا یؤتی الایمان الا لمن یحب، ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایمان بڑی قیمتی متاع ہے۔ اس حالت میں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین پر مکمل اعتماد اور توکل، اور اللہ رب العالمین سے ہی اپنی مصیبتیں اور مشکلات کے چھٹکارے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف لوگوں کو مشکل اور مصیبت میں پکارتے رہے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا ذرہ آج پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ کوئی کسی کا مشکل کشا حاجت روا اس کے کام نہیں آ رہا۔
بڑے بڑے کفار بھی، اٹلی کے لوگ بھی، وزیر اعظم بھی، ڈونلڈ ٹرمپ جیسی جو ہے نا دنیا کی جو اپنے آپ کو سپر طاقتیں سمجھتے ہیں، جن کے پاس یہ سائنس کے پجاری جو ہیں، جو اس وقت اللہ کے اوپر ایمان کی بات کو ترک کر کے سائنس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، کون سی ایسی سائنسی چیز ہے جو امریکہ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن وہ بھی اپنی ان ساری چیزوں سے مایوس ہو کر قوم سے دعا کی اپیل کر رہے ہیں، دعائیہ اجتماع کی بات کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا عاجز آ چکی ہے اور واحد اللہ رب العالمین ہے جو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کو ٹالتا ہے۔ وہ مصیبتیں لا کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، بعض بندوں کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے اور بعض بندوں کو اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں۔ تو ایک اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے جو قیامت والے دن مجرموں کو ملنا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے چھوٹا عذاب اس سے ضرور قوموں کو چکھائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ وہ جو گلی گلی گھوم کر میرا جسم میری مرضی کرنے والے لوگ تھے، آج جو پردے کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ بھی اپنے منہوں کو چھپا رہے ہیں، اپنا پورا وجود ڈھانک رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سے ذرے نے ان سب کو ان چیزوں پر مجبور کر دیا۔ تو اگر اللہ کا حکم مان کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پلٹ آتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق خواتین حجاب کرتی، اپنے وجود کو چھپاتی، مسلمان مرد جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر کے اللہ کے دیے ہوئے لاگو کیے فرائض کو پورا کرتے، اس کی حدود کا خیال کرتے، فحاشی، عریانی اور گناہوں کو ترک کرتے، تو یہ مصائب سے اللہ رب العالمین جان چھڑا دیتا۔ جب قومیں حد زیادہ فحاشی اور عریانی میں آگے نکل جاتی ہیں اور ان کے اندر خبث پھیل جاتا ہے، تو نیک لوگ بھی اس قوم میں ہوں تو اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت سے، پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر 3346 نمبر حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ نہلک فینا الصالحون، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ ہمارے اندر صالح اور نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں اگر تمہارے اندر نیک لوگ بھی ہوئے تب بھی ہلاکت اور تباہی آ جائے گی۔ کب؟ اذا کثر الخبث، جس وقت خباثت، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، حدود اللہ سے تجاوز، زناکاری، چوری، ڈاکے اور طرح طرح کے گناہ عام ہو جائیں گے، تو نیک لوگ بھی ہوں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آ جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ان الخبث اذا کثر فقد یحصل الہلاک العام، خباثت اور بے حیائی جس وقت عام ہو جائے ہے، بہت زیادہ پھیل جائے، تو اللہ کی طرف سے ہلاکت عمومی طور پر آ جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ صَالِحُونَ، اگرچہ وہاں نیک لوگ بھی ہوں تب بھی اللہ کی طرف سے یہ بات آ جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو ان کی، اگر نیک لوگ بھی پکڑے جائیں تو ہر ایک کو اس کی نیت کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ کہنے والے لوگ کہ اب ان کا خدا کہاں گیا، نمازی جو اذکار بتاتے ہیں وہ کہاں گئے، نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد دیکھو اور فحاشی اور عریانی میں پھیلے ہوئے اور جمے ہوئے اور ڈٹے ہوئے لوگوں کو دیکھو۔ ان حالات میں بھی لوگ راتوں کو دنوں کو باز نہیں آتی، گھروں میں ڈرامے، فلمیں اور فوش قسم کی گفتگو اور اس طرح کی چیزیں عام لوگ دیکھنے لگے ہوئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں نیک لوگ تو بہت کم ہیں۔ تو رسول پاک کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ نیک لوگ بھی ہوں گے، جب فحاشی عام ہو جائے گی تو ہلاکت بھی عام آئے گی۔ تو ایک تو اللہ کی طرف رجوع کا شریعت میں حکم ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرے فرمایا من یتوکل علی اللہ وحسبہ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم اسباب اور وسائل کے استعمال کے قطعاً مخالف نہیں ہیں۔ اسباب اور وسائل استعمال کرو اور توکل اللہ پر کرو۔ یہ احتیاطی تدابیر ہم پہلے اپنے دروس میں پیش کر چکے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے شاید ہم اسباب سے ماورا ہو کر توکل کا درس دیتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اسباب استعمال کرنا جو شریعت نے اجازت دی ہے
وہ توکل کے کسی دور میں بھی خلاف نہیں رہے۔ تو نافرمانیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نافرمانیاں کرنے سے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈر جانا چاہیے، کہیں انہیں کوئی بڑی آزمائش یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو قرآن پاک میں اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم گناہوں کو ترک کریں تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ تو یہ جو ہمارے کچھ بھائیوں نے اذانوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پنجگانہ نماز کے لیے اذان ہے، یا بعض ضعیف روایات میں جس کو چند ایک گنے چنے بعد اہل علم نے حسن کا بچے کے کان میں اذان کی بات آئی، وگرنہ حالانکہ وہ روایت بھی ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ تو کچھ لوگ باقاعدہ اس کے اوپر من گھڑت قسم کی روایات جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے اور جس کو کذاب، دجال، وضاع یا غیر معروف قسم کے لوگوں نے بیان کیے ہیں، ان کا سہارا لے کر اس کو ثابت کیے جا رہے ہیں۔ اور اس پر ایک خاص مکتبہ فکر کے آدمی نے جن کی کتاب فتاوی رضویہ ہے، اس کے اندر ایک رسالہ ہے ان کا نسیم الصبا فی ان الاذان یحول الوبا، اس کے اندر بھی اور عام ذکر والی جو ہے نا وہ عموم سے استدلال کر کے تو بعض لوگوں نے اذانوں کے جواز کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری تحقیق یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ اذا اذن فی قریۃ امنہ اللہ من عذابہ ذلک الیوم، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دن ان کو عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ روایت امام طبرانی نے اپنی معاجم الثلاثہ میں بیان کی ہے، اور شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس کو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند میں بکر بن محمد القرشی ایسا راوی ہے جس کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے، مجہول ہے، اور اس کا استاد عبد الرحمن بن سعد وہ بھی محدثین کے ہاں ذوف کے مقام پر فائز ہے، جس سے کہ حافظ بن حجر نے تقریب التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس روایت کو عبداللہ ابن السلام کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے کہ ما اذن فی قوم بلیل الا امنوا العذاب حتی یصبحوا، جس قوم میں رات کے وقت اذان دی جاتی ہے تو صبح تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ رات کو صبح کو اذان دی جائے تو رات کے وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ روایت بھی کسی جو ہے نا وہ ثبوت کی نہیں ہے۔ اس کو محمد بن یوسف بیان کرتے ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر کئی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس کی روایات کی مطابقت ہی نہیں کی گئی، اور یہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے، اور اس کا اپنے دادا سے سننا اور سماع کرنا بھی ثابت نہیں ہے، منقطع بھی ہے۔ اور بعد نے اس کو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے، طبرانی کبیر میں ہے، لیکن اس کی سند میں حبان بن اغلب انتہائی ضعیف ہے، اور اس اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور اس کا باپ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے جس کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اور لسان وغیرہ میں یہ موجود ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایت عنہ، ہر وہ شخص جس کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ یہ منکر الحدیث ہے تو اس سے روایت لینا بھی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح داؤد بن بکر التستری بھی اس میں مجہول راوی ہے، اور بعض نے یہ روایت بیان کی کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے تو گھبرا گئے، تو جبریل امین آئے تو پھر انہوں نے ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اذان دی ہے۔ یہ حلیۃ الاولیاء تاریخ دمشق وغیرہ کے حوالے سے اور مسند فردوس دہلوی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی علی بن یزید بن بہرام ایسا راوی ہے جس کے حالات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اور ویسے بھی مسند الفردوس دہلوی کی جو روایات ہیں جب وہ تفرد کی صورت میں ہوتی ہیں اکثر وہ من گھڑت یا ضعیف انتہائی کمزور روایات ہوتی ہیں۔ بعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت بیان کی ہے کہ علی بن ابی طالب کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ابی طالب اراک حزینا، اے ابو طالب کے بیٹے میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں، فمر بعض اہلک یؤذن فی اذنک، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان دے، فإنہ دواء للحم، یہ اذان جو ہے بیماری کا، غم اور دکھ کا علاج ہے، اور
تو یہ روایت بھی انتہائی جو ہے نا وہ ضعیف ہے. ایک تو اس کی بلکہ من گھڑت ہے. ابو عبداللہ عبد الرحمن محمد بن الحسین السلمی متہم بالکذب ہے، جیسا کہ میزان میں امام ذہبی نے اور لسان میں حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے. اور عبداللہ بن موسیٰ السلامی وہ بھی اس کے اندر ایسا راوی ہے جو عجیب و غریب اور منکر قسم کی روایات بیان کرتے، جیسا کہ تاریخ بغداد میں ہے. اور فضل بن عیاش یہ بھی غیر معروف راوی ہے اسی کی سند میں. اور حفص بن غیاث مدلس ہے اور تصریب السماع نہیں ہے. تو اس طرح کی الغرض کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو پایا ثبوت تک پہنچتی ہو. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ضعیف روایات کئی اسانید مل جائیں تو وہ اس سے استحباب اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ استحباب اور فضیلت یہ ایک شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کمزور دلیل سے ثابت نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں صحیح روایات کا سہارا لینا چاہیے جو اور صحیح ادعیہ. قرآن کے اندر بھی بے شمار دعائیں موجود ہیں، حدیث رسول میں بھی بے شمار دعائیں موجود ہیں. تو ہمیں صحیح دعائیں جو ثابت ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی دعائیں ہیں، نیک بندوں کی دعائیں موجود ہیں قرآن اور سنت میں، ان کا سہارا لینا چاہیے. فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، نیکیوں کی طرح رجوع کرنا چاہیے، برائیوں کو ترک کرنا چاہیے، فحشی اور ریانی پر قابو پانا چاہیے. ماحول کے اندر جس قدر خباثتیں پھیل رہی ہیں ان خباثتوں کا ازالہ کرنا چاہیے. اگر ہم ان برائیوں کو چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور شریعت کی بتائی ہوئی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ان آفتوں سے بچا لے گا. تو اس طرح کا کوئی عمل جو غیر شرعی ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے، اور جو شریعت کے اندر ثابت اعمال ہیں اس کے اوپر دوام اور پختگی کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ملک پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم اس عذاب اور آفت سے محفوظ فرمائے. جو لوگ بیمار ہو گئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، جو تندرست ہیں اللہ ان کو ان وائرسوں سے محفوظ رکھے. اور سب سے بڑا وائرس جو کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات کی صورت میں اس امت میں سرایت کر چکا ہے، اللہ ہمیں اس نافرمانی والے وائرس سے محفوظ رکھے اور اپنے مخلص اور فرما بردار بندوں میں سے اللہ ہمارا انتخاب کر لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.